27واں پارہ ہے سورۃ الحدید، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کا زمانہ پا چکے اور پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لا چکے، اور پھر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں اللہ نے نبی آخر الزمان کا تذکرہ کیا ہوا ہے اور ان کی صفات کو بیان کیا ہوا ہے، اور اس کے کلام کے بارے میں اور اس کے قرآن کے بارے میں تذکرہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جس طرح تم اپنے پیغمبر پر ایمان لے آئے ہو اپنے زمانے کے اندر، اب تم نے نبی آخر الزمان کا زمانہ پایا تو آمینو برسولہ، اب اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی مہربانی سے تمہیں دوہرا حصہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تمہیں اپنے پیغمبر پر وقت کے زمانے کے حوالے سے اس پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک اجر، اور پھر نبی آخر الزمان کا زمانہ پائے جانے کی وجہ سے اس پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ دوسرا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک وہ بندہ جو پچھلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا زمانہ پا چکا، اس میں بھی ایمان لا چکا، اور پھر نبی آخر الزمان کا زمانہ پایا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لا چکا، تو فرمایا اس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ ایک طرف وہ غلام ہے، اپنے آقا کی بات کو مان کر چلتا ہے، اس کو پریشان نہیں کرتا، اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اور دوسری طرف وہ اللہ کا حق بجا لاتا ہے جو اس کا حقیقی آقا اور مولا ہے، اس کو بھی اللہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وہ بندہ کہ جو کسی باندی کا مالک رہا، اس نے اس کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام کیا، پھر اس کو آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح کر چکا، اللہ اس کو بھی ڈبل اجر عطا فرما دیں گے۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ جل شانہ تمہارے لیے ایک روشنی مقرر کر لیں گے جس کے ذریعے تم چلو گے، تمہارے دلوں کے اندر ایک نور پیدا فرما دیں گے، تو یہ ایمان کا نور ہوگا کہ اس روشنی کی برکت سے تمہیں کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور کہیں مشکل سامنے آ بھی گیا تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم کبھی کسی اندھیرے میں نہیں مبتلا ہو جاؤ گے، ہر جگہ تمہیں روشنی ہی روشنی نظر آئے گی۔ اور یا یہ ہے کہ قیامت کے دن ایمان والے اپنی اپنی روشنی میں چلیں گے، اپنے ایمان کے اخلاص کے مطابق اور اعمال کے مطابق، اس سے روشنی ان کے آگے ایمان کی روشنی ہوگی، ان کے دائیں طرف اعمال کی روشنی ہوگی، اور پھر وہ اس روشنی کے اندر چلتے رہیں گے۔ کوئی ناخن کے برابر روشنی ساتھ لے کر چلتا ہوگا، کوئی پہاڑوں کے برابر روشنی ساتھ چلتا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پہلے نبی پر ایمان بھی لے آئیں، پھر نبی آخر الزمان کا زمانہ پا کے اس پر بھی ایمان لے آئیں، اللہ ان کے دلوں کو نور سے بھر دیں گے، اللہ نور پیدا فرما دیں گے جس کی برکت سے وہ چلیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہاری بخشش بھی نصیب فرمائیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والے اور مہربان ہے۔
ایمان کا خاصہ یہ ہے، ایک بندہ ساری زندگی کفر میں مبتلا رہا، لیکن ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر چکا، الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے تمام زندگی کے کفر کو اللہ معاف فرماتے ہیں، مٹا دیتے ہیں اور ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات ہو جاتا ہے، ابھی قریب کے دور میں بھی اس طرح ہوا، بعض کافر کو اللہ ایمان کی دولت نصیب فرماتے، اس کے بعد اس کی زندگی نہیں رہی، بس وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ حال کے اعتبار سے اپنے سے ہر مسلمان کو بہتر سمجھیں، شاید کسی مسلمان کا کوئی عمل وہ اللہ کو پیارا لگے، اللہ اس کی بخشش کے فیصلے نصیب فرما دے، اور انسان سمجھتے میں بڑے اعمال کرنے والا ہوں، لیکن اللہ کو کسی ایک بات کی وجہ سے ایسا ناراض کر لے کہ اللہ اس کی پکڑ کرے۔ اور مستقبل کے اعتبار سے فرمایا اپنے سے ہر کافر کو بہتر سمجھے، ممکن ہے کسی کافر کو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے اور وہ مزے لے کر جنت میں داخل ہو جائیں، اور ہم اپنے حساب و کتاب کی وجہ سے پکڑے جائیں۔ بہرحال یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ۔ دو طرح کے ترجمے میں نے کیے ہوئے ہیں، ایک ترجمہ یہ تاکہ اہل کتاب یہ گمان نہ کرے، اس میں یہ لا نفی کے لیے ہو جائے گی، کس بات کا گمان نہ کرے؟ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر، یعنی اللہ نے نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا موقع اہل کتاب کو بھی عطا فرمایا، تاکہ اگر اہل کتاب چاہے وہ بھی نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئیں، کیونکہ نبی آخر الزمان اللہ نے ان کو جو عظمتیں اور بلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے، تو اس کے فضل سے اللہ ان کو بھی وہ بلندی نصیب فرمائیں گے، کیونکہ یہ امت یہ نبی آخر الزمان کی وجہ سے بہت بڑی حیثیت رکھنے والی ہے۔ کتنی بڑی حیثیت ہے کہ یہ امت سب سے آخر میں آنے والی اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ہے۔ پچھلی تمام امتیں ملا کے اس امت کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تمام لوگوں کے 120 صف ہوں گے، 120 میں سے 80 صف اس امت کے ہوں گے اور 40 صف پچھلی امتوں کے ہوں گے، تو 2/3 حصہ یہ امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، دنیا کے اندر جتنی امتیں آئی ہیں تم ان تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو اور سب سے زیادہ معزز ہو اللہ کے ہاں۔ تو اللہ نے نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کے لیے اہل کتاب کو بھی موقع عطا فرمایا، کہیں اہل کتاب یہ گمان نہ کرے کہ ہمیں تو نبی آخر الزمان نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ تو چلایا اور اللہ نے اس میں کئی ہزار انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرما دی، لیکن امام الانبیاء اور سید الانبیاء اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اس کی بعثت فرما دی، تو اللہ پاک اہل کتاب کو محروم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اہل کتاب چاہے تو نبی آخر الزمان پر ایمان لائے تو ان کمالات کے اعتبار سے یہ بھی وابستہ ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو نصیب فرماتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے لئلا یعلم اہل الکتاب، یہ ایک دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے، لا یہاں پر زائدہ لیا جائے، اس کا معنی کوئی نہ ہو تو معنی یہ بنے گا تاکہ یقین کر لے اہل کتاب اس بات پر اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت رکھنے والے نہیں ہیں۔ اہل کتاب یہ گمان کر رہے تھے کہ نبوت کا سلسلہ یہود و نصارہ کہہ رہے تھے ہمارے اندر چل رہا ہے، تو یہ نبی آخر الزمان کی بعثت بھی ہمارے اندر ہوگی، لیکن اللہ نے نبی آخر الزمان کو ان کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان کی بعثت فرما دی، تو اب یہ حسد کرنے لگ گئے، تو کیا یہ اللہ کا فضل ان کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کسی کو فضیلت دینا چاہے اللہ ان سے مشاورت کر کے فضیلت دیں گے؟ نہیں، اللہ کا فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے بس۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تاکہ اہل کتاب کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے ہیں،
اللہ کا فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے تو وہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اہل کتاب کو اس پر بڑا اعتراض ہوا کرتا تھا، ہم حقدار تھے اس بات کے کہ نبی آخر الزمان ہمارے اندر مبعوث ہوتے ہیں، اس لیے پہلے تو ان کا حال یہ تھا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نبی آخر الزمان کے علامات اور ان کی نشانیاں ان کتابوں کے اندر موجود اور ان کے قرآن کے بارے میں باتیں موجود، اس لیے جب میدان جنگ میں بھی جاتے تھے اپنے زمانے کے اندر تو کافروں کے مقابلے میں اہل کتاب جب اللہ سے مدد مانگتے تھے تو نبی آخر الزمان کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگتے تھے، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، وہی نبی آخر الزمان، اللہ فرماتے ہیں نبی آخر الزمان کی نشانیاں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اتنی پڑھی ہوئی تھیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طرح بندے اپنی اولاد کے پہچاننے میں خطا نہیں ہوتے، اسی طرح یہ اہل کتاب نبی آخر الزمان کو پہچاننے میں بھی خطا نہیں ہوتے تھے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے فلما جاءہم ما عرفوا، باوجود یہ کہ ان کو پہچان حاصل تھی، اور جب وہ نبی آئے دنیا کے اندر اور صرف اس وجہ سے کہ وہ بنو اسحاق میں نہیں آئے بنو اسماعیل میں آ گئے، کفروا بھی، تو انکار کر چکے اس پیغمبر کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ان کافروں پر۔ یہ اہل کتاب، یہ یہود کبھی نہیں چاہتے مسلمان کو، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، وہ تو تمہارے ایمان کے بعد چاہتے یہ ہیں کہ تم کافر بن جاؤ، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود یہ کہ حق ان کے پاس واضح ہو چکی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ تو نبی آخر الزمان کو بھی اس بات پر مجبور کر رہے تھے کہ آپ اس طرف آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی، آپ سے یہ یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کا اتباع نہیں کریں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ ان سے کہہ دیں نہیں، اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے بس۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان کے خواہش کی اتباع کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر یاد رکھنا اگر آپ ان کی خواہش کی اتباع کر کے ان کے مطابق چلیں گے، باوجود کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہوا ہے، پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب نبی تو اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن نبی کے واسطے اس امت کو بتایا گیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی خواہش کو کبھی پورا نہ کرو، ان کی اتباع کبھی نہ کرو، اور آج اللہ معاف کر لے، عالمی سطح پر یہود و نصارہ کو ہم نے اپنے دوست بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ ہمیں جو کہتے ہیں، جو شرائط پیش کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی معیشت کا نظام چلاتے ہیں، اور اس کی وجہ تباہی بربادی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم ہر قدم بقدم بالش تم ان یہود و نصارہ کی اتباع کرتے رہو گے، یہاں تک کہ وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہو گئے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے، ہر آن ہر گھڑی تم ان کے اتباع میں چلتے رہو گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، یہ یہود و نصارہ ان کی ہم اتباع کریں گے؟ حضور پاک نے فرمایا ہاں تم انہی کی اتباع، اور کون ہے؟ آج امت دیکھیں اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے لباس میں، اپنی معاشرت میں سارے یہود و نصارہ کے طور طریقے چل رہے ہیں، اور اپنے نبی آخر الزمان کا طور طریقہ کہاں ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا بدن آج کس کی طریقے پہ ہم مزین کر رہے ہیں؟ مردوں کے، عورتوں کی زندگی ہم دیکھیں، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، لوگ آزادی کا نام دیکھیں کیا کیا نخرے کرتے رہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مثال کے ساتھ بات سمجھانے کے لیے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے ایک یہود کو، نصارہ کو اور مسلمانوں کو
کام کتنا دیا، مزدوری کیا دے رکھی ہے؟ فرمایا ایک بندہ ایک مزدور پکڑتا ہے، صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک اس سے مزدوری لیتا ہے، اور اس کو مزدوری کتنا دیتا ہے؟ 1 روپیہ۔ اور پھر ایک بندہ اس کو مزدور پکڑ لیتا ہے اور وہ لاتا ہے ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک اس سے کام لیتا ہے، اور اس کو مزدوری ملتی ہے 1 روپیہ۔ اور پھر ایک اور مزدور کو لاتا ہے اور وہ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں کام کر لیتا ہے، اور مزدوری ملتی ہے اس کو 2 روپیہ۔ تو فرمایا یہ پہلا صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنے والا یہ یہود ہے، اور ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والا یہ نصارہ ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والا یہ امت محمدیہ ہے۔ زندگی توڑی، عمل توڑا، اور اجر اللہ نے زیادہ دیا، کیونکہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ نے اس امت پر کر رکھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کا فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس کو چاہ لے تو اپنے فضل سے نوازتے رہتے ہیں بس۔ اور یہ یہود و نصارہ کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے ان پر فضل ہو جائے، بس ان کو کسی فضیلت اور کمال سے نوازا جائے، یہ کبھی نہیں چاہتے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول نبی آخر الزمان پر۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ دے دے گا تمہیں دوہرا حصہ اپنی مہربانی میں سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے روشنی پیدا فرمائے گا دلوں کے اندر۔ تمشون بِہ، جس کے ذریعے تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش کرے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ گمان نہ کرے اہل کتاب، اللہ يقدرون على شيء من فضل اللہ، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ یقین کر لے اہل کتاب، اللہ يقدرون على شيء من فضل اللہ، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یقیناً فضل تو اللہ کے قبضہ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہ لیتا ہے عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔